السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت آدم علیہ السلام کو اشیاء کے نام کس نے بتائے۔ قرآن پاک میں ترجمہ ہے، اور اے پیغمبر اس وقت کا تصور کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو وہ کہنے لگے کیا تو اس میں ایسے شخص کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد مچائے گا اور ایک دوسرے کے خون بہائے گا، جب کہ ہم تیری حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح و تقدیس بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا کہ جو شخص میں جانتا ہوں وہ تم میں سے نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے اسماء، نام، صفات اور خواص سکھا دیے۔ پھر ان اشیاء کو فرشتوں کے روبرو پیش کر کے ان سے کہا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو مجھے ان اشیاء کے نام بتا دو۔ فرشتے کہنے لگے نقص سے پاک تو تیری ہی ذات ہے، ہم تو اتنے ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا، اور ہر چیز کو جاننے والا اور اس کی حکمت سمجھنے والا تو ہی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم ان فرشتوں کو ان اشیاء کے نام بتا دو۔ تو جب آدم نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، کیا میں نے تمہیں یہ نہ کہا تھا کہ میں ہی آسمانوں اور زمین کو پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور ان کو بھی جو تم چھپاتے ہو۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سوائے ابلیس کے سب فرشتوں نے اسے سجدہ کیا۔ ابلیس نے اس حکم الہی کو تسلیم نہ کیا اور گھمنڈ میں آ گیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں آباد ہو جاؤ اور جہاں سے چاہو اس کے پھل جی بھر کے کھاؤ، البتہ اس درخت کے پاس نہ بھٹکنا ورنہ تم دونوں ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ آخر کار شیطان نے اسی درخت کی ترغیب دے کر آدم اور حوا دونوں کو ورغلا دیا اور جس حالت میں وہ تھے انہیں وہاں سے نکلوا دیا۔ تب ہم نے کہا تم سب یہاں سے نکل جاؤ کیونکہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور اب تمہیں ایک مدت تک یعنی کہ قیامت تک زمین میں رہنا ہے اور گزر بسر کرنی ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ بلا شبہ وہ بندوں کی توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا تم سب کے سب یہاں سے نکل جاؤ، پھر جو میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے اور جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان بھی ہیں اور پیغمبر بھی۔ جب اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کیا تو اس سے قبل چند اہم اقدامات بھی کیے۔ ایک اقدامات تو یہ بھی تھا کہ تمام انسانوں کے ارواح کو شعور دے کر انہیں دنیا کی زندگی کی آزمائش کے بارے میں بتایا کہ انہیں اچھے برے کی تمیز سکھائی جائے، اور جو کامیاب ہوگا اس کو اس کے بدلے جنت اور جو ناکام ہوگا اس کو جہنم۔ سورہ احزاب کے مطابق انسان نے اس بات کو سمجھ لیا اور اسلام کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد اللہ نے انسان کی تمام ارواح کو اپنے بارے میں باخبر کیا اور ان سے نہ صرف اپنے رب ہونے کا اقرار کروایا بلکہ اپنے تنہا الہی ہونے کا بھی شعور فطرت میں ڈالا۔ اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ جس کا اوپر کی آیات میں ذکر ہے، یعنی اللہ نے اپنا یہ منصوبہ فرشتوں اور جنات کے سامنے رکھا کیونکہ یہ دونوں ہی ذی شعور اور صاحب ارادہ مخلوقات تھیں۔ جب اللہ نے فرشتوں اور جنات کے سامنے یہ منصوبہ رکھا کہ ایک ذی شعور صاحب اختیار ہستی کو دنیا میں بھیجا جانے والا ہے تو فرشتوں کو صاف نظر آ گیا کہ انسان اپنے اختیار کا غلط استعمال کرے گا، چنانچہ انہوں نے اپنا اشکال سامنے رکھ دیا، لیکن اللہ نے ان کا اشکال اس طرح دور کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ان ہستیوں کے نام یاد کرا دیے جنہوں نے آگے جا کر پیغمبروں، ولی، صدیق، شہداء اور صالحین بننا تھا۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام حکم دیا کہ تم فرشتوں کو ان پاکیزہ مقرب ہستیوں کے نام بتا دو، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ پیش نام کیے۔ اس کا مقصد یہ بتانا تھا کہ اختیار کے آپشن کو غلط استعمال کرنے والے بدبخت ہوں گے تو دوسری جانب اسی دنیا میں خدا کے آگے جھک جانے والے، اپنی زندگی خدا کی مرضی کے مطابق گزارنے والے نیک لوگ بھی ہوں گے۔ اس کے بعد اگلے مرحلے میں تمام جنات اور فرشتوں کو انسان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ دونوں مخلوقات انسان کی آزادی اور اختیار کی مداخلت نہ کریں۔ جنات میں سے شیطان نے جھکنے سے انکار کر دیا،
جو اس بات کا اعلان تھا کہ وہ انسان کو آزادی کے ساتھ خدا کی رضا حاصل کرنے نہیں دینا چاہتا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے نکال دیا۔ پھر اللہ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو دنیا میں بھیجے جانے کے لیے، دنیا کی زندگی کی آزمائش سے آگاہ کرنے کے لیے ایک جنت میں بھیجا۔ اس جنت میں ایک درخت کا پھل تھا۔ شیطان نے اپنا مشن شروع کر دیا اور انہیں ورگلانے لگا۔ شروع میں تو دونوں انکار کرتے رہے، لیکن ایک وقت آیا جب شیطان کی باتوں میں آ گئے، اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اس کے نتیجے میں وہ جنت کی سہولیات سے محروم ہو گئے۔ جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگی۔ اللہ نے دونوں کو دنیا میں بھیج کر اس امتحان کی ابتدا کر دی جس میں ہم سب آزمائے جا رہے ہیں۔ شیطان ایک عالم و فاضل اور عبادت گزار ہستی ہونے کے باوجود بہک گیا اور محض حسد کی بنا پر سجدے سے انکار کر دیا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حسد اتنی بڑی بیماری ہے جو شیطان اور حضرت آدم علیہ السلام دونوں سے غلطی کروا سکتی ہے۔ اس بات سے یہ بھی احساس دلایا گیا کہ اس نے غلطی تسلیم کرنے اور معافی مانگنے کی بجائے خود اللہ ہی کو قصوروار ٹھہرایا۔ دوسری جانب جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ کرنے کی بجائے انکساری کے پیکر بن گئے۔ چنانچہ اللہ نے شیطان کو مردود بنا دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو مقبول۔ آج بھی انسان سے یہی رویہ مطلوب ہے کہ جب بھی غلطی ہو جائے تو وہ اکڑنے، گناہ پر اصرار کرنے اور اس کے لیے تعویلیں تلاش کرنے کی بجائے جھک جائے، سرنڈر کر دے اور خدا کی مغفرت کا طلبگار بن جائے۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم سب کو چاہے ایک دوسرے کو دیکھ کر حسد نہیں کرنا چاہیے۔ ہم سب حضرت آدم کی اولاد ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ ہمیں اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہو کر اس سے توبہ کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہیں، ہماری تمام غلطیوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ بے شک تو حسد سے، غرور سے اجتناب کیجیے اور مل کر رہیے خوش اخلاقی کے ساتھ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو سے آپ باخبر رہیں۔ شکریہ۔